الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم على أن أوتي جوامع الكلم. أما بعد، إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، ونکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مدینوں میں، اور جلا سکتی ہے شمعیں مشتاقہ موج نفس کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہے مجھے دل کو، یہ دل رالیہ لیتے ہیں اپنی آسانیوں میں. قابل قدر سامعین کرام اور مہمانان اعزاز، آج میں 11 نگاہ صفا شہیدان عشق و وفا واحدان بلال اور شاخ نبی کے تذکرے کی ساتھ حاصل کرنا چاہتا ہوں، جن کے قلوب سے تذکرہ، جن کے دل سے عشق نبی کا شرسار تھا، جن کے چہرے پر عزم استقرار نبی میں جلوائے بھٹک تھی، جنہوں نے اہل جہاں کو عشق نبی کا درس دیا، صنف انسانی کو محبت کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو نبی سے پیار کرنا سکھایا، عشق نبی کا طریقہ بتایا، محبت نبی کا راستہ دکھلایا، جن کو دنیا علماء دیوبند کہتی ہے. لیکن میرے عزیز دوستو، میں حیرانیت کے سمندر میں اور خسر کرتا ہوں، پریشان ہوں کہ اس قریب وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع وسیع موضوع پر کس طرح رہنمائی کر سکوں جس کا غیر ممکن الفاظ میں اعتراض کیا ہے. ان کے کن کن کوششوں کا نقل زبان پر لاؤں، ان کی کن کن خوبیوں کا بیان کروں اور کن کن خصوصیات پر نظر انداز کر دوں، ان کے عشق نبی کے واقعات کا ذکر کراؤں یا ان کے مجاہدانہ کردار کی اتار سناؤں. عشق نبی سے سرشار مولانا قاسم نانوتوی کے سفر حج کے منظر نشر کروں یا رضائے اکبر اور مولانا حضرت احمد مدنی کے در سے حضور کی حرج دکھاؤں. عشق نبی سے بےتاب مولانا کمبل کے دل کا فکرہ کرو یا جن کے آسانی کے موقع پر علماء دیوبند کے عشق نبی کی تعریف بتاؤں. کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں؟ خدا را جاؤ اگر تم سے ہو سکے تو علماء دیوبند کی عشق نبی کی داستان تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکے کی دریا سے پوچھو، مدینہ کی ریگستان سے پوچھو، باراکوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو. یہ سب تم علماء دیوبند کی عشق نبی کے نام سنائیں گے، جنہوں نے عشق نبی کی خاطر اپنی جان آخری کے حوالے کر دی. حق تو یہ ہے کہ اگر سرزمین دیوبند پر علماء دیوبند کی شکل میں احسان خدا نہ ہوگا تو ہمیں عشق نبی کا طریقہ معلوم نہ ہوگا، محبت نبی کا وجود نہ ہوگا. اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں نبی سے پیار کرنا نہ آتا، اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں نبی کو اپنے سینوں میں بسانا نہ آتا، اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو نبی کو دل سے چومانا نہ آتا. دوستو، حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی ہستی سے کون ناواقف ہے اور یہ کون نہیں جانتا جو علماء دیوبند کے سب سے بڑے لیڈر، سب سے بڑے قائد اور سب سے بڑے رہنما ہیں. جب بیت الرحم میں جاتے ہیں، مدینہ کے قریب پہنچتے ہیں، عشق نبی سے سرشار مولانا قاسم نانوتوی مدینہ سے 7 میل پہلے اپنا جوڑا اتار لیتے ہیں. کسی نے کہا حضرت یہ پتھریلی زمین ہے، پیروں میں پتھر لگے ہوئے، پیروں کو تکلیف ہوگی، پیروں میں زخم آ جائے گا. فرمایا پتھروں کی کوئی بات نہیں ہے، زخم کی کوئی بات نہیں ہے، میں جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید آج سے 1400 سال پہلے اس سرزمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کیا عشق تھا رسول اللہ. اور ایک موقع پر مولانا نانوتوی کو انگریز گرفتار کرنے کے لیے آئے تو 3 دن روپا شو کر باہر نکل گئے. کسی نے پوچھا حضرت آپ 3 دن کے بعد باہر نکل آئے، ابھی تو آپ پروارے میں باقی ہے، انگریز آپ کو پھانسی دے دے گا. حضرت نانوتوی نے عجیب بات بیان کروائی. فرمایا کہ میں 3 دن گرفتاری کے خوف سے نہیں چھپا تھا، مجھے جان کا کوئی خطرہ نہیں، مجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں، اس کا کوئی غم نہیں. انگریز پکڑے یا پھانسی دے دے، جو انگریز پکڑے یا پھانسی دے دے، میں اب حضرت سے روپوش نہیں ہو سکتا. اور فرمایا کہ خدا کی قسم میں 3 دن بھی روپوش نہ ہوتا اگر غار میں میرا پیغمبر 3 دن نہ رہا ہوتا، کہیں پیغمبر کی یہ سنت نہ چھوڑ جائے. اللہ اکبر کیا عشق کا رسول کا، کیا جذبہ اتباع سنت کا، کیا شوق کا تقلید پیغمبر کا. مسلمانوں ذرا سوچو کہ صحیح آخر وقت سے محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی